نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وظائف کی دنیا چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے کہ درود کیوں ضروری ہے۔ یہ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو یہ ضروری کیوں ہے، اس کی آج 2-3 میں وجوہات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ مالک کی کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ درود و سلام حکم الہی بھی ہے اور سنت الہی بھی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اب نماز ہے تو وہ نماز فقط اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا بھی آپ نے نماز قائم کرنی ہے، مگر خود نماز مالک نہیں پڑھتا۔ اسی طرح روزہ ہمارے لیے، حج ہمارے لیے، زکوٰۃ ہمارے لیے، صدقہ و خیرات ہمارے لیے، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، حکم خدا ہے۔ مگر درود پاک کو بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک میں اور میرے سب فرشتے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک میں یعنی اللہ اور اس کے سب فرشتے ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا باقی جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا تعلق حضور کی امت سے کے ساتھ ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ فعل کر کے دکھایا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو نماز ہم پہ فرض ہوئی وہ سنت مصطفیٰ ہے، حضور نے پڑھی ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور نے بتایا ایسے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کو تو حکم آ گیا، مگر پریکٹیکل کر کے ہمیں حضور نے دکھایا۔ مگر قربان جاؤں، جب باری درود پاک کی آتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو، تمہیں بعد میں حکم دوں گا، آپ بعد میں پڑھو گے درود پاک، آپ کے لیے حکم بعد میں ہوگا۔ میں رب ذوالجلال پہلے بتا رہا ہوں کہ پہلے میں پڑھتا ہوں، میرے سب فرشتے پڑھتے ہیں۔ باقی اعمال صالحہ جو ہیں ان کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، حضور کی امت کے ساتھ ہے، مگر درود پاک کے لیے اعزاز ہے کہ حکم خدا بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے، اللہ رب العزت نے پہلے پڑھ کے دکھایا۔ فرمایا کہ بے شک میں اور میرے سب فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے حکم خدا بھی ہے۔ اب اس میں تھا سنت خدا، اب آگے ہے امر خدا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب پہلے تھی سنت الہی، اب ہے حکم الہی۔ اب فرمایا کہ
اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح درود پاک پڑھنا ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور دوسرا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجنا یہ حکم الہی بھی ہے۔ اب دیکھیں، جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حکم خدا ہے، اس کے بعد اور کسی بات کی گنجائش تو نہیں رہتی، مگر میں مزید کچھ احادیث مبارکہ سے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک یہ تھا حکم خدا اور سنت خدا۔ اب دوسرا جو موضوع ہے وہ بنتا ہے خواہش مصطفیٰ۔ درود پاک پڑھنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش مبارک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا صرف اللہ رب العزت کا حکم ہی نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی ہے۔ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، نہ صرف بھیجا جائے بلکہ کثرت سے بھیجا جائے۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ کا ایک ضخیم ذخیرہ موجود ہے، مگر چند ایک آپ کی اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ، تم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درود و سلام سے آراستہ کرو، یہ سعادت الدارین کے اندر ہے۔ طبرانی کی حدیث پاک ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ پھر سعادت الدارین کے اندر ہے کہ تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی بھی، جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ آگے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے کبھی بھی کسی ذاتی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا۔ پوری زندگی مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات نے دو چیزوں کا اظہار فرمایا، دو چیزوں کی خواہش کی، دو اعمال کی چاہت کی۔ ایک یہ فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اور دوسرا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ پیارے محبوب آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ میں نے آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا اس پر کسی بات کا، کسی معاوضے کا کوئی میرا تقاضا نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی آرزو نہیں، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ خواہش ظاہر کی، اپنی اہل بیت اطہار کی محبت مانگی، اور دوسرا اپنی ذات بابرکات پر درود و سلام کی کثرت کی خواہش کی۔ تو یہ دو خواہشات ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہم سے تقاضا کیا۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ پر درود و سلام بھیجنے کی ہم سے خود آرزو فرما رہے ہیں، تو کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں؟ تو یقیناً اس کا جواب آپ اسبات میں دیں گے۔ چنانچہ آرزو مبارک اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب تیسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ معمول اصحاب رسول، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواہش مصطفیٰ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اصحاب معمول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ درود خوانی اصحاب رسول کا معمول رہا ہے۔
آپ اس پر نہایت مسرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور درود کے حصے میں عہد رسالت میں پڑھے جانے والے درود پاک پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح ذوق شوق کے ساتھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کا معمول بنائیں۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے، وہ ہے اظہار محبت۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کا ایک دستور ہے، اور وہ دستور یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہر وقت انہی کا ذکر اس بندے کی زبان پہ رہتا ہے۔ جو بندہ جس سے محبت کرے گا اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ کرے گا۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی محبت کے لائق ہے تو وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب سرکار کی ذات ہے تو لازم ہے کہ درود و سلام بھی حضور کی بارگاہ میں کثرت سے پیش کیا جائے۔ تو جس بندے کے پاس جتنی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حضور پر درود اتنی کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی میں درج ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اور 3 باتیں جس میں جس شخص میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ 3 باتیں حضور تاجدار کائنات نے بتائیں کہ فرمایا کہ ان تینوں میں اگر اس کے اندر ہوں گی تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اب ذرا سماعت فرمائیے وہ 3 کیا ہیں، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دیگر تمام محبتوں سے زیادہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ رب العزت کی زیادہ ہو۔ تو اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو ایمان پائے گا۔ تو محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو جب کثرت سے ذکر کرتا ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اس وقت تک باطل ہے جب تک اس کا عملی مظاہرہ نہ ہو، اور آپ سے محبت کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ آپ پر باقاعدگی سے درود و سلام بھیجا جائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوی محبت کی یہی وہ واحد صورت ہے جو قابل اعتبار اور ناقابل تردید ہے۔ اس لیے حضور پر محبت سے درود و سلام پڑھنا یہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اب 5ویں اور آج کی ویڈیو کی آخری بات، اس سے اگلی باتیں کل انشاءاللہ ہوں گی، وہ یہ ہے کہ تقاضا انسانیت۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو یہ دنیا کفر و الحاد کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، نیکی منہ چھپا کے روتی تھی، جہالت کا راج تھا، بدی کے سر پہ تاج تھا، جنگل کا دستور تھا، انسان انسانیت سے دور تھا، انسانیت پارا پارا تھی، آدمیت بے سہارا تھی، زندگی محال تھی، عجب زمانے کی چال تھی، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی تھیں، دشت و بربریت کی باتیں تھیں، ہر طرف ظلم و ستم کی گھاٹی تھی، عیاشی کے دن تھے، عیاشی کی راتیں تھیں، پوری دنیا جانوروں کی منڈی بن چکی تھی، جہاں انسان جانوروں کی طرح بکتا تھا، اخلاق نام کی چیز دور دور تک نہ ملتی تھی، رحم کا نشان تک نہ تھا، بے رحمی اور بربریت کا تسلط تھا۔ ان حالات میں جب حضور کا ظہور ہوا
تو گویا حق کا آفتاب طلوع ہوا، جس کی مقدس کرنوں نے باطل کی ہر تاریک گوشہ کو منور کر دیا۔ حضرات ذی وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات گرامی قدر آدمی کو انسان بنانے کے لیے حضور نے دن رات محنت کی۔ اللہ رب العزت نے کرم کا مینہ برسایا، اسلام کا اجڑا گلشن پھر سے ہرا ہو گیا، بتوں کے آگے جھکنے والی پیشانیاں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنے لگیں، ظلم و بربریت کے لیے اٹھنے والے ہاتھ خیر و برکت کے لیے اٹھنے لگے، بات بات پہ گالی گلوچ کرنے والی زبانیں حمد و ثنا اور درود و سلام کے ترانے گانے لگی، کفر و الحاد میں ڈوبی ہوئی فضائیں اذانیں بلالی سے گونجنے لگی۔ ایک شاعر نے لکھا، انسانیت کا رہبر کامل وہی ہے بس، انسان جس کے عہد میں انسان ہو گیا، بے شک دلیل و حجت برہان ہو گیا، یعنی صفات و ذات میں قرآن ہو گیا۔ حضور کیا آئے بہار آئی، آدمیت مسکرا اٹھی، انسانیت جگمگا اٹھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے عظیم محسن اعظم ٹھہرے، چنانچہ تقاضۂ انسانیت یہ ہے کہ اس محسن اعظم کے لیے دن رات رحمت، برکت اور سلامتی کی دعائیں کی جائیں، یعنی حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، آپ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہی ایک صورت ہے، اگرچہ ہم اپنے آقا نامدار رحمت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، ان کے احسان کا بدلہ تو ایک رائی کے برابر بھی ہم نہیں دے سکتے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت ہمیں موقع عطا فرمائے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، آپ کہاں بھی جہاں بھی ہیں، اگر آپ صاف ہیں، آپ ستھرے ہیں اور صاف ستھری جگہ پہ ہیں، پاکیزہ جگہ پہ ہیں، تو آپ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ احباب ذی وقار، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ حصول برکت کے لیے میں ایک درود پاک پیش کر دیتا ہوں، اور یہ وہ درود پاک ہے جس درود پاک کی تلاوت سے بارش کے جتنے قطرے زمین پر گریں گے تو اللہ رب العزت ان قطروں کے برابر درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک یہ ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا درود پاک۔ یہ بارش کے وقت اگر آپ درود پاک ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو جتنے بارش کے قطرے زمین پر گریں گے اللہ رب العزت اتنی تعداد میں درود و سلام پڑھنے کا آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب آپ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔